الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون کم بین السماء والارض قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم قال بینہما مسیرۃ 500 سنہ وبین کل سماء الی سماء مسیرۃ 500 سنہ الی آخر الحدیث صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن و حدیث میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور ایک حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے۔ آیت الکرسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ، جو بہت بلند ہیں۔ علی کہتے ہیں بلند مرتبے والے کو، العظیم جو بہت بڑے ہیں۔ جیسے ہم نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، جو عظمت والا ہے، جو بڑائی والا ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب الاعلی جو سب سے بلند و برتر ہے۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بلند و بالا ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے بلند و بالا ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے پوچھا، سوال کیا، هل تدرون کم بین السماء والارض، اے لوگو کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنی مسافت ہے، یہ کتنا سفر ہے آسمان اور زمین کے درمیان؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پاک رسول ہی زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینہما مسیرۃ 500 سنہ، آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنی مسافت ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنہ، پھر 7 آسمان ہیں۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ 7 سماوات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں پے در پہ، اور پھر ہر آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان، یعنی پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان، دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان کے درمیان، تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے درمیان، چوتھے اور پانچویں کے درمیان، پانچویں اور چھٹے کے درمیان، چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان جو وقفہ ہے اور جو مسافت ہے، یہ بھی ہر آسمان کے درمیان 500 سنہ، یہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنی مسافت ہے؟ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ وَكَثْفُ كُلِّ سَمَاءٍ 500 سنہ، اور ہر آسمان کی موٹائی یہ بھی 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ ہر آسمان بھی 500 سال کی مسافت کے بقدر موٹا ہے۔ وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو 7واں آسمان ہے اس آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ ایک سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ 7ویں آسمان کے اوپر سمندر کیسے، اس کا پانی نیچے کیوں نہیں آتا؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روکے ہوئے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روکے ہوئے ہیں۔ یہ جو بادل ہمیں نظر آتے ہیں، یہ تو ہمیں نظر بھی آتے ہیں نا، ان میں ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، ایک ایک بادل میں ٹنوں کے حساب سے پانی نہیں، ٹنوں کے حساب سے ایک ایک بادل میں پانی ہوتا ہے۔ اور یہ اگر اس کو کون روکے ہوئے اوپر؟ یہ چلاتا کون ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ تو 7ویں آسمان کے اوپر بھی اسی طرح ایک سمندر ہے، اور وہ جو سمندر ہے اس کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا جو سب سے نچلا حصہ ہے
بین اعلاہ و اسفلہ، جو سمندر کا اوپر والا حصہ ہے اور نیچے والا، یعنی اوپر سے لے کر نیچے گہرائی تک، یہ بھی 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ پھر اس کے اوپر، اس سمندر کے اوپر، ثم فوق ذالک ثمانیۃ اوعال بین رکبہن و اظلافہن کما بین السماء والارض، اس سمندر کے اوپر 8 بکرے ہیں۔ کتنے بکرے ہیں؟ 8 بکرے ہیں، اور 8 بکرے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان بکروں کے گھٹنے اور پاؤں کا جو کھر ہے، یہ گھٹنا اسے کہتے ہیں نا، اور پاؤں کا کھر جو ہے پیچھے کھری کو کہتے ہیں، گھٹنے اور پاؤں کے کھر کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ ہر بکرے کے گھٹنے اور اس کے کھر کے درمیان بھی کتنی مسافت ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے۔ ثم فوق ذلك العرش بین اعلاہ و اسفلہ کما بین السماء والارض، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش بھی اتنا موٹا ہے کہ اس کے نچلے حصے اور اوپر والے حصے کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے، یعنی 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اس عرش کے اوپر اللہ رب اللہ سبحانہ وتعالی فوق ذالک، اور اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر استوا اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب اللہ ہے جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا اختیار کیا۔ تو اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے استوا اختیار کی ہوئے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٌ، اور اللہ تعالیٰ پر انسان جو زمین پر عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ذرہ برابر بھی جو عمل کرتا ہے، وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے گا اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ لکھا ہوا موجود ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ وہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمی نہیں کرتے، وہ کوتاہی نہیں کرتے، وہ سستی نہیں کرتے، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ ہر وقت ایکٹیو ہیں، وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو اتنے اوپر اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ انسان اس زمین پر جو عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، تو دیکھیں آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت، پھر ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے بقدر، پھر اس کے اوپر سمندر، اس سمندر کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر اس کے اوپر 8 بکرے، ان کے گھٹنوں اور ان کے کھور کے درمیان 500 سال کی مسافت، پھر عرش کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے بقدر، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عرش موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے بلند ہے، اس لیے فرمایا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں، کوئی اس سے بلند نہیں، کوئی چیز اس کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں، ہم یہ ذہن میں ضرور یاد کریں، ذہن میں ضرور یہ بات لے کر آئیں کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے وَهُوَ يَرَاكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور اس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، تو انسان کے لیے اس اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور وہ نبی جو اس اللہ نے جن کو نبی بنا کر بھیجا اور اپنے بعد جن کو سب سے بڑا بلند اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، ان کے نقش قدم پر چلنا بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔